بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسم کے اعضاء کا روزہ، اس سے کیا مراد ہے؟ جسم کے جو اعضاء کا روزہ ہے اس سے مراد ہے کہ اعضاء کو گناہوں سے بچانا، یہ اعضاء کا روزہ ہے۔ یہ صرف روزوں میں ہی مخصوص نہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو جسم کے اعضاء کا روزہ رکھ لیا جائے، بلکہ یہ پورے زندگی کے لیے ہے جسم کے اعضاء کا روزہ، تاکہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جا سکے۔ اور یہ تب ہی ممکن ہوگا جب دل میں خوف خدا پیدا ہوگا۔ جب خوف خدا پیدا ہوگا تو انسان گناہوں سے بچے گا، اور جب گناہوں سے بچے گا تو تب اس کے جسم کے اعضاء کا روزہ ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب تم سے کوئی لڑائی کرے یا تمہیں گالی دے تو تم آگے سے کہو کہ میں روزے سے ہوں۔ اس سے کیا مراد ہے کہ جب تم لڑائی کرے یا گالی دے تو تم منہ سے اسے گالی نہ دو۔ روزے سے ہوں سے مراد یعنی میرے منہ کا روزہ ہے، میرے ہاتھ کا روزہ ہے، میرے اعضاء کا روزہ ہے، میں تمہیں اس سے آگے سے جواب نہیں دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، یا اللہ اس سے تو ہی حساب لے لے۔ قیامت والا جو دن ہوگا اس دن تمام انسانوں کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ وہ منظر ایسا ہوگا کہ باپ بیٹے کے، بیٹا باپ کے، ماں بیٹی کے، بیٹی ماں کے، بہو اپنے باپ کے، اور اس طرح کوئی رشتہ دار ایک دوسرے کے کام نہ آئیں گے۔ اس وقت صرف اپنا آپ کام آئے گا، اپنی نیکیاں کام آئیں گی، اور گناہوں سے جو ہم بچتے ہیں یہ کام آئے گا۔ جسم کے اعضاء کے روزے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق ایک سورۃ یاسین کے اندر بھی آیت کریمہ موجود ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، اور ان کے پاؤں ان کے لیے ان کی گواہی دیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت والے دن جو ہمارے اعضاء ہیں انہوں نے بتانا ہے کہ ہم نے کیا کیا کیا، اس نے ہم سے کیا کیا کروایا۔ تو زبان پر مہر کر دی جائے گی، تو اعضاء کا ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ اعضاء میں بیان کرتا ہوں کہ کن کن اعضاء کا کیسے کیسے روزہ رکھا جائے۔ سب سے پہلے آنکھ کا روزہ۔ آنکھ کا روزہ کیا ہے؟ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ آنکھ کے ساتھ بے حیائی نہ کی جائے، اور گناہوں سے آنکھ کے متعلق جو گناہ ہیں ان سے بچا جائے۔ آنکھ کے ساتھ قرآن پاک کا دیدار کیا جائے، آنکھ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کا دیدار کیا جائے، خانہ کعبہ کا دیدار کیا جائے، جو اچھی چیزیں ہیں ان کا دیدار کیا جائے، نہ کہ ہم کسی گندی چیزوں کا دیدار کریں، گندی چیزوں کو دیکھیں جن کی وجہ سے جو ہماری آنکھ ہے وہ گناہ میں مبتلا ہو، اور کل قیامت والے دن آنکھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے، یا اللہ اس نے مجھ سے، یعنی آنکھ کہے گی مجھ سے اس نے یہ فلاں فلاں گناہ کروایا۔ آنکھ کا روزہ آپ کو پتہ چل گیا کہ آنکھ سے بے حیائی نہ کی جائے۔ بازاروں میں، محلوں میں، اور جہاں پر رش ہوتا ہے وہاں پر، اور بے حیائی جہاں پر عام ہوتی ہے وہاں پر اپنے آپ کو بچانا چاہیے جانے سے، کیونکہ جب جائے گا انسان تو بے حیائی ہوگی، آنکھ سے بے حیائی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ دوسرے نمبر پر کان کا کیا روزہ ہے؟ کان کا روزہ یہ ہے کہ کان کو چگلی سے، غیبت سے اور بری باتوں سے سننے سے بچائے۔ کیا سنیں پھر؟ سنیں یہ تلاوت قرآن پاک سنیں، حدیث مبارکہ سنیں، اور اچھی باتیں سنیں جس کا اسے فائدہ بھی ہو، نہ کہ کسی کی غیبت سنیں۔ وہ جی فلاں فلاں کی غیبت کر رہا ہے اور یہ کان لگا کر سن رہا ہے، فلاں فلاں کی برائی کر رہا ہے اور یہ کان لگا کر سن رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پر حدیث مبارکہ بھی موجود ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جو کسی کی دیوار کے ساتھ کان لگا کر سنتا ہے، اور وہ جو اندر بات کر رہے ہیں وہ اس کو اچھا بھی محسوس کرتے ہیں یا اچھا محسوس نہیں بھی کرتے، تو قیامت والے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھ کر، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے بچنا چاہیے کہ ہم دوسروں کی باتوں کو کان لگا کر سنیں، دوسروں کی غیبت کریں، دوسروں کی چگلی کریں، اور ہم کانوں کے ساتھ اسے سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد منہ کا کیا روزہ ہے؟ منہ کا روزہ یہ ہے کہ منہ کے ساتھ گالی نہ دی جائے، منہ کے ساتھ کسی کو برا بھلا نہ کہا جائے، منہ کے ساتھ کسی کے بارے میں بد کلامی نہ کی جائے، منہ کے ساتھ کسی کے بارے میں کوئی غلط بات نہ پھیلائی جائے جس سے وہ شرمندہ ہو۔ ہمیں بلکہ منہ کے ساتھ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، ہمیں حضور کے فرامین کو پڑھنا چاہیے، ہمیں منہ کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کہنی چاہیے جن کا ہمیں بھی فائدہ ہو اور
دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کے متعلق حدیث مبارکہ بھی موجود ہے کہ جو شخص منہ کے ساتھ کسی کو تکلیف دیتا ہے تو کل قیامت والے دن اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا۔ منہ کے روزے سے مراد یعنی زبان کا روزہ ہے، یعنی زبان کے ساتھ کسی کو تکلیف نہ دے۔ اس کے بعد آ گیا ہاتھوں کا روزہ۔ ہاتھوں کا روزہ کیا ہے؟ ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ ہاتھوں کے ساتھ کوئی غلط کام نہ کیا جائے، اور اس کے برعکس کیا ہے کہ لوگ ہاتھوں کے ساتھ رشوت لیتے ہیں، ہاتھوں کے ساتھ چوری کرتے ہیں، ہاتھوں کے ساتھ قتل کرتے ہیں، ہاتھوں کے ساتھ ہی بہت بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں۔ ان سے بچنا یہ ہاتھوں کا روزہ ہے۔ پھر کیا کیا جائے؟ ان کے ساتھ اچھا کام کیا جائے، ان کے ساتھ قرآن پاک کو پکڑا جائے، ان کے ساتھ کسی کی مدد کر دی جائے، بلکہ ہمیں اس کا فائدہ ہی ہوگا۔ ان کے ساتھ ہمیں کوئی نہ کوئی نیک کام کرنا چاہیے، ان کے ساتھ ہم ہاتھ میں تسبیح پکڑیں اور وہ پھیرتے رہیں، اللہ اللہ کرتے رہیں، حضور پر درود پڑھتے رہیں۔ یہ ہاتھوں کا روزہ ہوگا، اور ہاتھوں سے ہم کوئی بھی ایسا گناہ نہ کریں جس کا ہمیں نقصان اٹھانا پڑے۔ اس کے بعد پاؤں کا روزہ۔ پاؤں کا روزہ کیا ہے؟ پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ کسی غلط جگہ کی طرف، کسی غلط مقام کی طرف چل کر جانا۔ قیامت کے دن یہی پاؤں کہے گا یا اللہ یہ مجھے فلاں جگہ پر لے گیا جہاں گناہ ہو رہا تھا، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی اور مجھے زبردستی فلاں جگہ پر لے گیا جہاں پر شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں، یہ مجھے وہاں پر لے گیا، یہ مجھے کلب میں لے گیا، یہ مجھے فحش گوئی کی جگہ پر لے گیا، یہ مجھے بے حیائی کی جگہ پر لے گیا۔ ان سب چیزوں سے بچنا یہ پاؤں کا روزہ ہے۔ پھر کیا کیا جائے؟ پاؤں سے چل کر مسجد میں جایا جائے، پاؤں سے چل کر ماں باپ کی خدمت میں جایا جائے، ان کی خدمت کی جائے، نیک کام کیے جائیں، پاؤں سے چل کر ہمسایوں کی مدد کی جائے، پاؤں سے چل کر کسی غریب کی، مستحق کی مدد کی جائے، تاکہ اسے بھی فائدہ ہو اور ہمیں بھی فائدہ ہو۔ کل قیامت والے دن یہی پاؤں کہے کہ یا اللہ یہ مجھے تیرے ایک غریب بندے کے پاس لے گیا اور اس نے مدد کی، ہاتھوں کے ساتھ اس نے مدد کی، اور زبان کہے گی یا اللہ اس نے اس کے ساتھ اچھا کلام کیا، کان کہے گا کہ یا اللہ پھر اس نے جو آگے سے اس کے لیے دعائیں دی وہ میں نے سنی، اور آنکھ کہے گی کہ اس کے چہرے پر میں نے اس کے لیے خوشی دیکھی۔ تو اس سب چیزوں کا جو روزہ ہے یہ قیامت کے دن ہمیں فائدہ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔